سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب لیا میں نے وعدہ بنی اسرائیل سے پیغمبر کے ذریعے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم بندگی نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر گئے تم لوگ جو ہیں پھر گئے۔ تولا کہتے ہیں منہ پھیرنے کو، پھر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا اس وعدے سے، لیکن بہت کم تھوڑے جو تم میں تھے انہوں نے نہیں پھیرا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے تھے، پہلو تہی کرنے والے تھے اس وعدے سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا میں نے بنی اسرائیل تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی شہادت دینے والے تھے، ثم انتم، پھر اس کے بعد، ہاؤلائے، تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے تھے اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے تھے ایک گروہ کو اپنے میں سے، اپنے گھروں میں سے، اپنے گھروں سے ان کو نکالتے تھے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم آتے تھے ان پر زیادتی اور گناہ کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آتے تمہارے پاس قیدی بن کے، تُفَادُوهُمْ، تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا حرام تھا تم پر، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم یقین رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پہ، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو بعض سے، فما جزاؤ، بس کیا جزا ہے، من یفعل ذلک منکم،
جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خزی فی الحیات الدنیا، شرمندگی ہوگی دنیا کی زندگی میں، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو واپس لوٹایا جائے گا شدید عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس تخفیف نہیں ہوگی ان سے عذاب کی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات یہ بیان ہو رہے ہیں محض اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے جو پہلے قوم تھی جس کے پاس اقوام کی امامت تھی، اقوام کی امامت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ امامت چھین لی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ واقعات تفصیل سے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی کاموں کا ارتکاب کرنے لگیں جس کی وجہ سے گزشتہ قوم اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوئی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، تو اس سے پہلے اس کا یعنی جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا یا جو آیت گزری تھی، تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو ان کا یہ خیال تھا، یہ گمان تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، اگر ہو تو چند دن کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی اور ایک اصول بیان کر دیا کہ من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہ لوگ جو ہیں آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر ایمان والے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، یہ اصحاب الجنت ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل کے مزید حالات و واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اگر ہم سبق لینے کی یعنی غرض سے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھیں تو پھر تو اس میں نصیحت ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو گزشتہ اقوام کے حالات ہیں، قصص الاقوام ہیں یا قصص الانبیاء ہیں، ان سے ہمارا کیا کام ہے۔ ایسی سوچ انتہائی غلط ہے، یعنی بہت غلط سوچ ہے کہ قرآن جو ہے وہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، جو احکامات ہیں وہ ہم دیکھیں گے، نہیں، اسی میں آپ کے لیے اشارات موجود ہیں، اسی میں آپ کے لیے ہدایات موجود ہے۔ گزشتہ اقوام جن افعال کا مرتکب ہوئی اور جس کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ تو جو پہلی آیت میں نے ترجمہ کی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، جب لیا میں نے وعدہ بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیسے لیا؟ تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے دنیا میں جب بات چیت کرتا ہے تو کسی اسباب سے کرتا ہے، سبب سے کرتا ہے، اور مخلوق اور خالق کے درمیان براہ راست بات چیت نہیں ہو سکتی ابتدائی طور پہ، یعنی جب تک اللہ تعالی انسان نے کوشش کر کے محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ نہیں بڑھایا، تب تک یہ براہ راست بات چیت نہیں کر سکتا۔ تو بات چیت کا ذریعہ انسان کو ابتدائی طور پہ کس کا ہے؟ انسان کو ایک منتخب نمائندہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، پہلے تو پیغمبران کرام ہوتے تھے، اور اب جو ہیں اب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں، تو اب بھی وعدہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے ہم سے، انسانوں سے،
اور اس زمانے میں جو ہے وہ تو نبوت کا در کھلا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے صاحب شریعت پیغمبر تھے، تو اس پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا نئی کیا بات ہے، وہی جو اسلام کے اصول ہیں، وہی وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اور یہ دین، یہ ایک ہی دین ہے۔ اور بنیادی طور پہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین مقبول طرز حیات انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھجوایا ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو یعنی آدم علیہ السلام کی یہ ایک غلط تصور ہے کہ مختلف مذاہب ہیں، شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ نمازوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، یا زکوٰۃ کے اصول تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں، مال غنیمت کے اصول جو ہیں مختلف، یعنی احکامات میں تھوڑا رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد جو اسلام ہے، جو انسان کا مقصود ہے، اور جو اس کے بنیادی طریقہ کار ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ صرف آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی ہیں، اور دین جو ہے مختلف مذاہب نہیں ہے۔ مذاہب کا میرا مطلب یہ ہے کہ مختلف عقیدے نہیں ہیں، عقیدہ بنیادی طور پہ اسلام کا ایک ہی ہے، اور شروع سے دین اسلام رائج ہے، اور وہی بنیادی جو اصول ہیں جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، وہ نماز تمام شریعتوں میں تھی، زکوٰۃ، قربانی، والدین سے سلوک اور اچھے اخلاق، یہ تمام ادیان کے بنیادیں ہیں، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اگر ہوا تو وہ پھر اسلام نہیں ہوگا، وہ پھر گھڑا گھڑایا کوئی مذہب ہوگا، اسلام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، بندگی رب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سامعین کرام تمام مذاہب کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا ہم نے کسی کو الہ نہیں بنانا، ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ عبادت پہ تھوڑا سا یعنی ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں، یعنی میں جہاں تک دیکھتا ہوں تو تھوڑی سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عبادت کے بارے میں۔ عبادت کو ہم مسلمانوں نے محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات اسلامیات میں جب آپ دیکھیں گے نا تو یہ عبادات کے چیپٹر میں آپ کو ملیں گی۔ عبادات کے چیپٹر کی جب تفصیل ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس۔ یہ میرے خیال سے قرآن کے جو تصور ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، یہ تصور نہیں ہے۔ اور یہ پھر میں انشاءاللہ کسی وقت ہو سکتا ہے وہ ایسے آیات آ جائیں، آگے میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ ابھی تو میں اجمالاً یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ بندگی کسے کہتے ہیں۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی الہ کا کیا مطلب ہے؟ بندگی تو الہ کی ہوتی ہے، اب الہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ ہستی جس کی آپ بلا چون و چرا کہنا مانے، وہ آپ کا الہ ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، وہ خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ دیکھیں الہ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی الہ مطلب معبود، تو معبود تو باطل بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کا کہنا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ کی کلام کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کسی دوسرے جو حکم دے رہا ہے اس کا حکم اللہ کے حکم کے، اللہ کی رضا کے خلاف ہو تو ہم نے پھر وہ نہیں کرنا، کیونکہ ایک اصول ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کرو گے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ تو لا تعبدون الا اللہ، یعنی تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کا کہنا نہیں ماننا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، نہ نفس کا، نہ معاشرے کا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بھائی کا، نہ بیوی کا، نہ شوہر کا۔ کسی کا کہنا اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہو تو اس کو تم نے نہیں ماننا، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، صرف اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتایا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ والیتامی وذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ والیتامی، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ قولوا للناس حسنا، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے۔ اخلاق یعنی یہ تو بالوالدین احسانہ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سامعین اکرام بات یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی تو ایسی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ تو مقصود ہی نہیں ہے۔ پھر جب یہ قرآن آپ کھولیں گے تو پھر آپ کو یعنی پتہ چلے گا کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ اللہ آپ کا مقصود ہے تو پھر تو آپ ان احکامات پر عمل کریں گے، نہیں تو یہ کتاب کو آپ بند رکھیں گے۔ اور والدین سے بھی سلوک اپنی مرضی سے کریں گے، جیسے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، اولاد اپنی مرضی سے دیکھیں جواب بھی دیتی ہے، اولاد جو ہے جواب بھی دیتی ہے، نافرمانی بھی کرتی ہے، برے سلوک بھی کرتی ہے۔ اولڈ ایج ہوم کھل گئے ہیں، وہاں بعض یعنی ترقی یافتہ معاشروں میں تو یہ بہت ہے رواج، اور اب یہاں پاکستان میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ ماں باپ کو جب بوڑھے ہو جائیں تو وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سامعین کرام نہیں ہوتا۔ یعنی اب اس کی میں تفصیل آپ کو کیا بتاؤں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو قرآن ہمیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ تم نے احسان کا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے، یعنی اپنے اخلاق اچھے رکھنے ہیں، اپنے زبان اچھی رکھنی ہے۔ حسنہ، اچھی بات، یہ ایک بنیادی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہدایت دیتا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمارے جو سلیبس ہیں اس کا موضوع نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دیکھیں بنی اسرائیل پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تم سے بات کی، تم نے نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تمام سامعین کرام، یہ تمام احکامات جیسے ان کے لیے تھے ایسے ہمارے لیے بھی ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر جو ہے تم نے منہ پھیر لیا، یعنی وعدہ کر لیا پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، لیکن تم میں سے کم لوگوں نے، یعنی کم لوگ جو ہے اپنے اس اقرار اور وعدے پر قائم رہے، اور اکثریت جو ہے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے تھے، یعنی تم نے پہلو تہی شروع کر دی، اللہ کی بندگی میں بھی شریک ٹھہرا لیے، اور والدین اور یہ تمام کام جو ہے تم اس سے پہلو تہی کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کا وعدہ لیا تھا۔
دوسرا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، جب میں نے لیا تم سے وعدہ کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون اور نہیں نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم اس کے گواہ تھے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس کا پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ مدینے میں جو ان کے قبیلے تھے، مدینے کے مقامی لوگوں کے، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، اور مدینے میں جو مہاجر تھے، یہود مہاجر بن کے آئے تھے اور پھر ان پہ کافی وقت گزر گیا تھا، تو ان کے جو تھے اپنے اپنے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اپنے قبیلے تھے، بنو نذیر تھی، بنو قینقاع تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ گروپ بندی کر لی تھی اپنے ظاہری اور دنیاوی مفاد کے حساب سے۔ کسی قبیلے نے، یہود کے کسی قبیلے نے بنو اوس سے معاہدے کر لیے تھے کہ بھئی ہم تمہارے دوست ہوں گے، ہم اور تم آپس میں دوست رہیں گے، اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم اس کا اکٹھا دفاع کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو ایک یہودی قبیلے نے اوس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، دوسرے نے جو ہے پھر دوسرے قبیلے کے ساتھ، خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ حالانکہ ان کے دین میں یہ تھا، اور ہمارے دین میں بھی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ تم لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں، مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا۔ آج بھی ایسی بات ہے، خون بہانا جو ہے وہ حرام ہے، الا بالحق۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو کیسے؟ یعنی اب تمہارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے اور ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، اس پہ تم نے وعدہ تم سے لے لیا گیا، تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم نے دل سے اس کی گواہی دی کہ ہم ہاں ایسا ہی کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مدینے میں جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے، ایک قبیلے نے ایک کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اوس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، دوسرے نے دوسرے قبیلے کے ساتھ، خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تو ان میں مقامی جو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں جو ہے وہ جنگ، بعض اوقات جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے جب آپ سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر اختلاف آئے گا تو اختلاف بڑھے گا، جب بڑھے گا تو پھر جنگ، قتال تک نوبت آ جائے گی، اور پھر قبائلی عصبیت، آپ کو پتہ ہے، تو جب جنگ شروع ہو جاتی تو بس پھر جنگیں جاری رہتی تھی، کیونکہ جب تک دوسرا فریق ہار نہ مان لے تو اس وقت تک جنگ جاری رہتی تھی۔ تو جب جنگ شروع ہوتی تو یہ قبیلے جو تھے، یہودی قبیلے، چونکہ معاہدے مختلف تھے ان کے، تو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جاتے تھے میدان جنگ میں، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو پھر قتل کرتے تھے، اور جب قتل کرتے تھے اور جو قبیلہ غالب آ جاتا تھا تو پھر وہ مخالف قبیلے کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیتا تھا، اور بعض کو قیدی بنا لیتا تھا اور بعض کو جو ہے بے دخل کر دیتا تھا، اخراج کر دیتا تھا۔ تو جب ان کے پاس ایک یہودی قبیلے کے پاس دوسری یہودی قبیلے کو، مطلب ان سے قتال کر کے، کچھ مسلمانوں کو تو یہ مار دیتے تھے، اپنے بھائیوں کو، اور پھر جو قیدی ہو کے آتے، تو پھر جب قیدی ہو کے آتے تو پھر یہ آپس میں مشورہ کرتے کہ بھئی قیدی کو آزاد کرنا یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو چلو چندہ کرتے ہیں اور ان کو فدیہ دے کے آزاد کروا لیتے ہیں۔
یعنی ایک طرف تو یہ ان سے جنگ کرتے تھے، میدان جنگ میں ان کا خون بہاتے تھے، ان کو اپنے گھروں سے نکالتے تھے، اور جب وہ قیدی بن کے وہ مسلمان ان کے پاس آتے تو پھر آپس میں یہ چندہ کر کے ان کو آزاد کروا دیتے کہ یہ ہمارے دین کا کام ہے۔ یعنی ایک حکم کو تو یہ مان لیتے تھے کہ قیدی کو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کو امداد کرنی چاہیے۔ دوسرا حکم جو تھا کہ بھئی تم نے آپس میں خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، تو وہ حکم نہیں مانتے تھے یہ لوگ۔ یعنی کچھ مانتے اور کچھ نہیں مانتے، کچھ پر عمل کرتے اور کچھ پر عمل، یعنی من چاہی دین کو اپنے انداز سے قبول کرتے، جو حکم ان کے مفاد میں ہوتا یا جو وہ چاہتے تو وہ اس پہ عمل کر لیتے، جو نہ چاہتے اس پر عمل نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کا جو انجام بیان کر رہا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ترجمہ بیان کر دوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا میں نے تم سے وعدہ، ہم نے لیا تم سے تمہارا وعدہ، یعنی پیغمبر کے ذریعے، کیا لا تسفکون دماءکم، دیکھو خون جو ہے وہ حرام ہے، ناحق خون بہانا کسی مسلمان کا حرام ہے، تم نے خون نہیں بہانا اپنے مسلمان بھائی کا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالنا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، یعنی اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل نہ کرنا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے، پیغمبر نے تم سے وعدہ لیا، تم نے اس کا اقرار کر لیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہی دینے والے تھے، یعنی دل سے تم نے مان لیا۔ پھر ثم انتم ہؤلاء، اب تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، جو تم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے سے کچھ لوگوں کو تم گھروں سے نکالتے ہو، ان کے گھروں سے۔ تظاہرون علیہم، ان پر چڑھ آتے ہو گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے۔ لیکن اگر وہی جنگ کے قیدی جو ہیں یأتوکم اسارا، وہ قیدی بن کے آئیں، تفادوہم، تم ان کو فدیہ دے کے آزاد کرواتے ہو، حالانکہ وہو محرم علیکم اخراجہم، ان کا حرام تھا، ان کا نکالنا ان کے گھروں سے تم پر حرام تھا۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ یعنی یہ کیا تمہاری روش ہے کہ ایک حکم تم مان رہے ہو، ایک کا تم خیال رکھ رہے ہو؟ شان نزول کے حساب سے جو قیدی بن کے آئے ہیں اس کو تو تم چندہ دے کے آزاد کروا رہے ہو، لیکن میدان جنگ میں کسی کو قتل کر رہے ہو اور کسی کو اپنے گھروں سے نکال لے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ سامعین اکرام ذرا توجہ چاہیے آپ کی۔ ایسا جو کرے کہ دین کے ایک حکم کو لے اور دوسرے کو چھوڑ دے، اور یہ رویہ سامعین اکرام آج دیکھ لیں، یہ عام رویہ ہے۔ وہ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ دین، نعوذ باللہ ذالک، ہم نے اپنے گھروں کی لونڈی بنا لیا ہے دین کو، جس طرح مرضی چاہے اس سے سلوک کرتے ہیں، جو حکم ہمیں پسند آتا ہے۔ یہ الفاظ اگر آپ نوٹ کر لیں، میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں لیکن نوٹ کرنے کے لیے، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج ہم مسلمان ہیں، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے لیے میں کہ بھئی کسی کی بندگی نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، بھئی سود نہیں لینا، بھئی جھوٹ نہیں بولنا، بھئی رشوت نہیں کھانا، بھئی حرام نہیں کھانا، یہ تمام احکامات موجود ہیں۔ آج حرام کھانے کو فخر سمجھتے ہیں لوگ۔ یہ سامعین کرام جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں تو حرام جس کا جہاں پہ جس کا یعنی بس چلتا ہے وہ حرام خوشی سے کھاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ
رمضان المبارک میں ایک مثال میں دے رہا ہوں، یعنی اگر پولیس والے حضرات، محکمہ پولیس کے حضرات سنتے ہوں تو ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن میں ایک عام مثال دے رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں نے یعنی خود دیکھتا ہوں میں کہ سپاہی جو سڑک پہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے بازار میں، تو وہ افطاری کے لیے مختلف ٹھیلوں سے اپنے لیے اختیاری لے لیتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، سودا لے لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، تو یہ کیا جائز ہے؟ وہ تو خوشی سے تو نہیں دیتے ان سپاہیوں کو جو کچھ بھی دیتے ہیں، تو وہ دیکھیں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کیا حرام نہ کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے سے منع نہیں کیا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ، تو دیکھیں روزہ تو رکھ رہے ہیں، سارے دن کی مشقت برداشت کر رہے ہیں، لیکن افطاری جو ہے وہ حرام کھانے سے۔ یہ جسٹ فار ایگزامپل میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، جسٹ فار یعنی مثال کے لیے، یہ نہیں کہ میں نے بس خاص اس کو نشانہ بنا دیا، یا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے، یا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے، نہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی بہت سے حرام کام کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے، اور بہت سے حلال کام بھی کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت بھی لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن سود بھی کھاتے ہیں، اور وغیرہ 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 آپ لے لیں۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز پر میں آپ کو انگلی رکھ کے بتاؤں کہ یہ ہم کرتے ہیں، آپ خود دیکھیں۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک چیز جو ہے سامعین کرام، یا میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دین چاہیے مکمل، یہ ایک چیز جو ہے آپ نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اصل میں بات میں بتاؤں، اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں اور اس کی معرفت حاصل کر لیں، اور آخرت میں اس کے دیدار کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بات ساری چکر یہ ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم دین کو پورے کا پورا نہ لے لیں۔ سامعین کرام، ذرا بات تو مشکل تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک چیز کی ادائیگی جب تک آپ پوری طرح نہ کریں گے تو وہ چیز کیسے ملے گی؟ آپ ایک سٹور میں چلے گئے، مثال کے طور پہ چلیں آپ ایک گاڑی خرید رہے ہیں، آپ شو روم چلے گئے، وہاں وہ مالک آپ کو نہیں جانتا، وہ بس یہ جانتا ہے کہ آپ خریدار ہیں اور وہ بیچنے والا ہے۔ وہاں آپ کو ایک گاڑی پسند آتی ہے اور وہاں کی پرائسز فکس ہیں، بارگیننگ نہیں ہے، یا چلیں فکس نہیں ہے لیکن ایک ریٹ طے ہو گیا آپ کا اور اس کا، سے 5 لاکھ سے 10 لاکھ سے 15 لاکھ جو بھی ہو، جو ریٹ طے ہو گیا، اب وہ اس ریٹ سے اگر آپ نے یعنی 50,000 روپے بھی کم دینا چاہے کہ بھئی یہ 14.5 لے لو، 50 میں نہیں دیتا، تو کیا دے دے گا آپ کو وہ گاڑی؟ نہیں دے گا۔ یا آپ کہتے ہیں ادھار کر لو، نہیں، وہاں ادھار کا نقد سودا ہے، سودا جو ہے وہ نقد کا ہے، تو ادھار نہیں چلتا یہاں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں دنیا کے بازار میں بھجوایا ایک سودا لینے کے لیے۔ بات تو میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں، تھوڑا سا آپ سوچیں اور سمجھیں۔ ایک سودا لینا ہے سامعین اکرام یہاں ہمیں، اور کچھ نہیں لینا، جو کچھ آپ کو یہاں ملے گا وہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ جن مقاصد کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں رہ جانے والی ہیں، یہاں سے کچھ ہم لے جا نہیں سکتے۔
آپ کے پاس بہت ڈگریاں ہو گئیں، تعلیم آپ نے اونچی حاصل کر لی، وہ ڈگریاں آپ نہیں لے جا سکتے، بہت آپ نے پیسہ کما لیا، کروڑوں اربوں روپے آپ کے بینک بیلنس ہو گیا، لیکن وہ آپ نہیں لے جا سکتے۔ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، ماں ہیں، باپ ہیں، موت کے وقت یہ سب کچھ آپ سے چھن جائے گا۔ ایک سودا لینے کے لیے ہم آئے ہیں سامعین کرام، اور وہ سودا رضا الہی کا ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، یہ ایک سودا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، بہت بڑا مقام ہے، اللہ کو راضی کر لینا یا یہ سودا حاصل کر لینا بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس قرآن میں ہے۔ اور قرآن کو تو ہم نے طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے، طاق نسیہ میں رکھ کے بھول گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سودا ہم نے حاصل کرنا ہے۔ یہ سودا ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کھوٹے پیسے دے کے یہ سودا لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کھوٹے سکے یہاں نہیں چلتے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، کھری رقم دینی پڑے گی آپ کو۔ دوسری یہ کہ پوری کی پوری رقم دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ آدھا دین ہم لے لیں گے اور آدھا چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس سے آپ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میں آسان بات کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کا سودا آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بس یہ ہے کہ پیسے پورے دینے ہوں گے، اپنی رضا کو، اپنے آپ کو بیچ دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ، اور پوری طرح بیچ دینا ہوگا۔ میں نے دیکھے ہیں بعض لوگ اپنے آپ کو بیچ تو دیتے ہیں لیکن پھر قیمت ادا کرنے پہ راضی نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے میں نے مرید دیکھے ہیں، ایسے بیعت کے جو دعوے دار ہیں، جو بڑے شوق سے بیعت کر لیتے ہیں لیکن پھر سودا دینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ جو رقم، یعنی اس میں تو آپ نے خواہشات کا سودا، پھر بھی آپ من چاہی زندگی گزاریں بیعت کے بعد بھی، تو ٹھیک ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ تو سارا سودا جو ہے وہ خوشی کا ہے، آپ خوشی سے ساری قیمت ادا کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوشی سے آپ کو وہ سودا دے دے گا۔ اگر آپ نے سودا کر لیا اور پھر وہ رقم نہ دی، ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور یہ کیونکہ دنیا تو دیکھیں نظر آ رہی ہے، اور دنیا میں ہم پھنس چکے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ آپ کو نکالنا ہوگا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو دنیا کی کیچڑ سے نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے جو آپ کی جو ہدایت ہے اس کو پورے کے پورا لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ تم نے کچھ کیا اور کچھ نہ کیا، یہ تو میں کر لوں گی یا کر لوں گا اور یہ نہیں کر سکتا، یہ مشکل ہے میرے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر سودا بھی آپ چھوڑ دیں اس کا خیال کہ آپ کو کچھ مل جائے گا۔ دیکھیں، پکا ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دینا ہے، اپنی رضاؤں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ہادی سے ہدایات لینی ہے، اس سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے، اور اس سے پوچھتے رہنا ہے کہ بھئی دیکھیں، میں کوشش تو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، آپ بتائیں مجھے ٹھیک ہے غلط ہے۔ تو یہ ہدایات اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جب آپ وہ سودا چکانے والے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے انسان کو کہ ہاں کتنی منزل کتنی دور ہے یا کس مقام پہ ہیں ہم، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ تو یہ ہے نا کہ ایک بات، یعنی آج کے سبق میں یہ بات نوٹ کر لیں
کہ آدھا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پورا دین چاہتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. سامعین کرام، یہ آیت جو میں بھی پڑھ رہا ہوں یہ آگے آنے والی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو الفاظ وہاں ہیں وہ الفاظ یہاں بھی ہیں. یعنی جو آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن نتائج جو ہیں وہ ایک سے بیان ہو رہے ہیں. اس میں ابھی جو میں آیت یا جو آگے آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس کے بعد وہی الفاظ ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پہ. یہ وہاں بھی یہی الفاظ ہیں اور یہاں بھی یہی الفاظ ہیں. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. سیم یہ الفاظ ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، دیکھیں انہوں نے ایک حکم کو تو مان لیا، دوسرے حکم یہ کس وجہ سے، یہ دنیاوی مفادات، شان نزول کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں. اگر یہود نے ایک قبیلے کے ساتھ دوسرے قبیلے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھوڑی تھا، یہ تو اپنے ذاتی مفادات کے بنا پر انہوں نے اپنے آپس میں معاہدے کیے تھے، اور پھر اس حد تک وہ معاہدے کیے کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے. دونوں مسلمان فریق ایک قبیلے کے ساتھ دوسرے قبیلے کے ساتھ ایک دوسرے کی گردن کو مارنے پہ آمادہ اور مارنے لگے، اور پھر قیدی بھی بنانے لگے، گھروں سے نکالنے لگے. تو بات یہ نہیں ہے. اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق ہمیں بھی سامعین کرام، ہم آج بھی یعنی وہی افعال کے مرتکب ہو رہے ہیں جو وہ کیے تھے، جن افعال کے وہ مرتکب ہوئے تھے، کہ کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے. آج آپ دیکھ لیں، ہم بھی کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں. ہم بہت کچھ نہیں مانتے بلکہ کچھ بھی نہیں مانتے. ناراض نہ ہوئیے گا. دین تو ہم نے خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو کچھ معاشرے کی دیکھا دیکھی ہے، کچھ ماں باپ کے گھر سے ہمیں تربیت مل گئی کہ بھئی بیٹے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. ہم نے دین پہ سوچا تو نہیں ہے کہ دین کیا ہے، لا الہ کا کیا مطلب ہے، محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے. ہم نے سوچا ہے اس پہ؟ نہیں. ہم تو بس، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کا، کہ دین کا مقصد کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرف بلا رہا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ تو کوئی نہیں، ٹوٹلی اپنی خواہشات کی پیروی ہے. یہ تو پھر بھی ایک اچھا وہ ہے، یعنی جو کیفیت یہ یہود کی بیان ہوئی، یہ کچھ نسبتاً بہتر ہے کہ وہ کچھ پہ ایمان رکھتے تھے. ہم کسی چیز پہ ایمان نہیں رکھتے، اگر سچی بات آپ کہلوانا چاہتے ہیں مجھ سے. اللہ اکبر. ہم تو کسی چیز پر بس کیا، اپنی خواہشات. ہم کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں جو کر رہی ہوں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، اپنی دین کی تشریحات کرتے پھرو، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور دین کو تو ہم اپنی خواہشات سے طے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ہمیں پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہ پڑھاؤ. وہ بزرگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بعض وقت کہتے ہیں نا، میں سنتا ہوں، بچہ نیک ہوتا ہے، باپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے. یہ میرے نوٹس میں ہیں باتیں. تو باپ کہتا ہے کہ تم میرے باپ نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو، میرے باپ نہیں ہو، مجھے نہ پڑھاؤ. باپ یہ کہتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. ابا حضور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تم میرے باپ ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں. یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. تو بہرحال
اور یہ الفاظ عام ہیں. ہم جو کسی کی بات نہیں سنتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایسا رویہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور ہم جس طرف جا رہے ہیں تو یہ تو تمام تباہی کا راستہ ہے. بلا مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور بلا سمجھ حاصل کیے دین میں، دین کے کچھ اعمال کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. نماز کے مقصد سے غافل ہیں. نماز کا کیا مقصد ہے؟ بھئی کوئی مقصد نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی زیادہ تر آپ دیکھیں نمازیوں کی ایک زیادہ تر مقدار جو ہے وہ یہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے علاوہ اس کے کیا مقاصد ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. آپ پوچھیں کہ بھئی آپ نماز کیوں پڑھتے ہو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایک عادت سی پڑ گئی ہے. ایسے تو آپ کو کم ملیں گے جو یہ سچی بات کہیں کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے، نہ پڑھیں تو کیا کریں، معاشرے کو کیسے منہ دکھائیں گے، داڑھی رکھی بھی ہے، اب نماز پڑھنی ہے، مسجد جانا ہے. اور بعض بڑے بوڑھے جو ہیں جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو مسجدوں میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، نماز اذان سے پہلے آ جاتے ہیں اور پھر تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، اور پھر دنیا میں مسجد میں رہ کے ایک دوسرے کی طرف، یعنی میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں جو آ جاتے ہیں پہلے تو وہ ایک دوسرے سے پھر بات چیت کرتے رہتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ تو ٹائم گزارنے کے لیے آئے ہیں، عبادت کے لیے تو نہیں آئے. جب عبادت کے لیے نہیں آئے تو وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، مسجد میں ویلے بیٹھے ہیں، تو بس وہ ایک دوسرے کی رخ کر کے ایک دوسرے کی، کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں بھی ہو رہی تو دنیا کے وہ تذکرے ہیں کہ دیکھو اس نے اپنے بیٹے کو کہاں تک پہنچا دیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے، اور کتنی سخت گرمی ہے، اور یہ مختلف باتیں جو ہیں یہ پھر کرتے رہتے ہیں. اذان ہوتی ہے تو 2-4 رکعتیں نفل پڑھ کے پھر ایک دوسرے سے اگر موقع ملتا ہے بات چیت کرتے ہیں، پھر نماز ہو جاتی ہے، پھر تھوڑے سے نوافل پڑھ کے بس پھر وہ کرتے رہتے ہیں. اور پھر یعنی اب میں کیا بتاؤں آپ کو. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ایسا دین جو ہے یعنی بغیر سوچے سمجھے بغیر مقصد کے زندگی گزارنے کا یہی انجام ہے، جیسا کہ آج کل ہمارا ہے. زندگی ہم پر تنگ ہو گئی ہے، اب جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ہم تنگ ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، کچھ کام ہی کرنے کو نہیں ہوتا. مومن تو کبھی فارغ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بہت سے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی بور ہو رہے ہیں، کیوں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو پھر جب کوئی کام نہیں ہوتا تو ان کو بوریت ہوتی ہے، چلو جی لوڈو نکالو، چلو جی سیر کو چلو جی کھانا پکا لو، وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. تھوڑا سا وقت ہے اور یہ گزر جانے والا وقت ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اس جسم میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انجام کیا ہوگا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پس کیا ہے انجام جو تم میں سے ایسا کام کرے، الا خزي في الحیات الدنیا، مگر شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، یعنی تم شرمندہ ہوگے. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. سامعین اکرام یہ سن لیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور نتائج اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم دین کے کچھ کو مانو اور کچھ کو نہ مانو تو ان نتائج کو فیس کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں شرمندگی تمہارا مقدر ہے. ویوم القیامت، اور قیامت میں کیا ہوگا، یردون الی اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کچھ کر رہے ہو. اور یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. سامعین کرام تھوڑا سا توجہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو دین کو پورا نہیں لیتے، کچھ کو مان لیتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر عمل نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے عوض، کیونکہ دین کو یہ پورا لے نہیں رہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اب کیا ہوگا؟ ان پہ تخفیف عذاب میں نہیں کی جائے گی۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، میں صرف اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ترجمے پہ آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کسی ترجمے والے قرآن شریف پہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی دنیا میں تو شرمندگی ہے، اور آخرت میں لا یخفف عن، تخفیف نہیں کی جائے گی ان پہ عذاب کی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم تو مدد کی امیدوں پر جو ہے سامعین کرام ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کیوں کہ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ ہم تو ایسے ہی آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہم تو ایسے ہی کرتے رہیں گے، نہ پورے مسلمان بنیں گے نہ پورے کافر بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک طرف ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، دین میں یکسوئی پیدا کرو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ جو ہے، یہ یعنی اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہم ولا ہم ینصرون میں مضمون یہ ہے کہ ہم تو کسی کی مدد کی امیدوں کے سہارے جی رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، حق کو اختیار نہیں کرتے اور باطل کو لے لیتے ہیں۔ اور یہ کیا، یہ کچھ امیدیں ہیں ہماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے پیغمبر ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کے سہارے ہم یہ سارے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہمارے پیر صاحب جو ہیں یہ ہماری مدد کریں گے، ہمارے پیغمبر مدد کریں گے، اور ہم ایک بیٹے کو حافظ بنا دیں گے، وہ ہماری شفاعت کر لے گا۔ آج کل یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ 7 حدیث میں الفاظ آئے ہیں، لیکن اس کی اپنی ایک تشریح ہے، ہم تو اس پہ سوچتے نہیں ہیں نا۔ یعنی 7 ایسے لوگوں کی جہنم میں جانے والے ہوں گے تو ان کی شفاعت کرے گا۔ تو خیر یہ تو دیکھیں ہم حدیث کے الفاظ سن لیتے ہیں یا قرآن کے، پھر اس پر یعنی غور و فکر نہیں کرتے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ لا تعبدون الا اللہ کا کیا مطلب ہے، کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ مقصد میں، اور نہ مطلوب میں، کہ اس کے سوا آپ کا کوئی نہ مطلوب ہونا چاہیے، نہ مقصود ہونا چاہیے، نہ محبوب ہونا چاہیے، نہ معبود ہونا چاہیے۔ تو یہ تو پھر دیکھیں سامعین کرام پھر تشریحات ہیں جو کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھیں گے، کسی کی بات کو سنیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، حافظ جو ہے کن لوگوں، کون سے دوزخ والے لوگوں کی، یہ تو پھر آپ نے پوچھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس اس سہارے آپ بس ایک بیٹے کو حافظ بنا دیں اور پھر اپنے جٹ جائیں گناہوں کی زندگی میں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور سمجھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ آپ کسی سے سمجھیں، کسی کے سامنے بیٹھیں، کسی کی بات سنیں، کسی سے پوچھیں، تو ولا ہم ینصرون، ان کی نہ مدد کی جائے گی۔ مضمون جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔